پڑوسی انکل پوری رات مجھے سونے نہیں دیتا تھا کیونکہ وہ میری بار بار السلام علیکم دوستو۔ وہ 19 سال کا تھا، نام حمزہ، نرم لہجے والا، خواب دیکھنے والا، مگر دل کے اندر ایک ایسی تنہائی لیے ہوئے جسے کوئی پڑھ نہ سکتا تھا۔ وہ شخص جسے سب محلے میں انکل ریحان کہتے تھے، 45 برس کا، وجیحہ، باوقار اور عجیب کشش رکھنے والا آدمی تھا جو ہر شام اپنی چھت پر کھڑا دور آسمان کو تکتا رہتا۔ حمزہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ انکل ریحان کی نظریں صرف آسمان پر نہیں، کبھی کبھی اس پر بھی ٹھہر جاتی ہیں، اور یہی ٹھہراؤ ایک ان کہی کہانی کا آغاز تھا۔ اس رات بارش ہلکی برس رہی تھی، بجلی کی مدھم روشنی میں سیان چمک رہا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، حمزہ نے کھولا تو سامنے انکل ریحان تھے، ہلکی مسکراہٹ، گہری آنکھیں اور آواز میں عجیب نرمی۔ سو گئے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ حمزہ نے نفی میں سر ہلایا، مگر سچ یہ تھا کہ وہ کئی راتوں سے سو ہی نہیں پا رہا تھا۔ وجہ؟ ہر رات انکل ریحان کسی نہ کسی بہانے اسے باتوں میں لگا دیتے، کبھی پرانی محبتوں کے قصے، کبھی زندگی کے راز، کبھی خواب، کبھی وہ ادھوری خواہشیں جنہیں لوگ دل میں دفن کر دیتے ہیں۔ اور حمزہ کو محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ صرف باتیں نہیں، اس کے دل کے بند دروازوں پر دستکیں ہیں۔ اس رات دونوں چھت پر بیٹھے، ہوا میں گیلی مٹی کی خوشبو تھی، دور کہیں کتوں کی بھونکنے کی آواز، اور اوپر چاند بادلوں میں چپتا نکلتا۔ انکل ریحان نے آہستہ سے کہا، کچھ لوگ زندگی میں دیر سے ملتے ہیں، مگر جب ملتے ہیں تو ساری تنہائیوں کا احساس بدل دیتے ہیں۔ حمزہ نے چونک کر دیکھا، یہ جملہ سیدھا اس کے دل میں اترا۔ باتوں باتوں میں وقت گزرتا گیا، رات کے وہ 2 بج گئے، مگر نیند جیسے دونوں سے روٹ چکی تھی۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، آپ مجھے پوری رات سونے نہیں دیتے۔ انکل ریحان مسکرائے، شاید اس لیے کہ تم سو جاؤ تو میں پھر اکیلا ہو جاؤں۔ یہ سن کر حمزہ کے اندر جیسے کچھ پگھل گیا۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ کچھ رشتے لفظوں سے پہلے دل میں بنتے ہیں۔ پھر اچانک ہوا تیز ہوئی، بارش پڑی، اور انکل ریحان نے اس کے کندھے پر شال رکھ دی۔ وہ ایک معمولی لمحہ تھا، مگر حمزہ کے لیے جیسے دنیا بدل گئی۔ اس رات پہلی بار اس نے اپنے دل سے پوچھا، یہ تعلق کیا ہے؟ محض انس، دوستی، یا کچھ ایسا جسے زبان دینے سے انسان ڈر جائے؟ پھر انکل ریحان نے ایک راز کھولا، میں برسوں پہلے کسی سے محبت کرتا تھا مگر کھو دیا۔ حمزہ خاموش سنتا رہا، پھر انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اور عجیب بات یہ ہے، تمہیں دیکھ کر وہ ادھورا احساس واپس آتا ہے۔ یہ سنتے ہی حمزہ کی سانس اٹک گئی۔ رات گہری ہو رہی تھی، مگر دونوں کے درمیان فاصلہ جیسے کم ہو رہا تھا۔ پھر اچانک نیچے گلی میں کسی گاڑی کی رکنے کی آواز آئی۔ انکل ریحان کا چہرہ بدل گیا، آنکھوں میں خوف سا بھرا۔ وہ آ گیا، انہوں نے سرگوشی کی۔ کون؟ حمزہ نے پوچھا، مگر جواب نہ ملا۔ انکل ریحان نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، اگر کل میں تم سے نہ مل سکا تو یاد رکھنا، جو میں محسوس کرتا ہوں وہ جھوٹ نہیں۔ حمزہ کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی، اور پھر وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گئے۔ حمزہ پوری رات جاگتا رہا، ان کے الفاظ، ان کی آنکھیں، ان کا خوف، سب اس کے ذہن میں گردش کر رہا۔ صبح فجر کے وقت جب وہ انکل ریحان کے دروازے پر گیا تو دروازہ کھلا تھا، گھر خالی تھا، کمرے میں صرف ایک پرانا خط پڑا تھا جس پر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ اب تم بھی اس راز کا حصہ بن چکے ہو۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اور اسی پہلی بار احساس ہوا کہ یہ صرف محبت کی کہانی نہیں، ایک ایسے راز کی شروعات ہے جس میں دل بھی داؤ پر لگ سکتا ہے اور جان بھی۔ حمزہ کے ہاتھ میں وہ خط کانپ رہا تھا، مگر دل میں خوف سے زیادہ ایک عجیب کشش جاگ رہی تھی، جیسے وہ راز نہیں، خود انکل ریحان سے بندھا جا رہا ہو۔ شام ڈھلی تو بارش پھر لوٹ آئی، اور اچانک حمزہ کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا، آج رات پرانی حویلی کے پیچھے آنا، اکیلے۔ حمزہ کا دل زور سے دھڑکا، مگر قدم رک نہ سکے۔ رات کے سناٹے میں جب وہ وہاں پہنچا تو انکل ریحان سفید شال اوڑھے کھڑے تھے، بارش کی بوندیں ان کے چہرے پر موتیوں کی طرح ٹھہری ہوئی تھی۔ آپ غائب کیوں ہو گئے تھے؟ حمزہ کی آواز میں شکوہ تھا۔ ریحان نے قریب آ کر دھیرے سے کہا، کچھ فاصلے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، بے وفائی کے لیے نہیں۔ یہ سن کر حمزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دونوں حویلی کی ٹوٹی محراب کے نیچے بیٹھ گئے۔ باہر بارش برس رہی تھی، اندر خاموشی دھڑک رہی تھی۔ ریحان نے پہلی بار حمزہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تم نہیں جانتے، تمہارے آنے سے میری ویران عمر میں بہار آئی ہے۔ حمزہ نے نظریں چکا لی، مگر ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔
وہ رات باتوں میں ڈلتی گئی، کبھی دونوں ہنستے، کبھی خاموش ہو جاتے، کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے اور نظریں چرا لیتے۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، جب آپ پاس ہوتے ہیں تو دل عجیب سا ہو جاتا ہے۔ ریحان نے جواب دیا، دل پہچان لیتا ہے جیسے زبان کہنے سے ڈرتی ہے۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب ہوا تیز چلی، حمزہ لڑکھڑایا اور ریحان کے بازو تھام لیا، دونوں کی نظریں ٹکرائی، وقت جیسے رک گیا۔ حمزہ کو پہلی بار لگا جیسے ساری دنیا سمٹ کر اسے ایک لمحے میں قید ہو گئی ہو۔ پھر ریحان نے سرگوشی کی، اگر میں تمہیں اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت راز کہوں تو کیا تم ڈرو گے؟ حمزہ نے دھڑکتے دل سے کہا، نہیں۔ ریحان مسکرائے، ہاں، وہ راز تم خود ہو۔ یہ سن کر حمزہ کے اندر جیسے روشنی پھیل گئی، وہ راز صرف رازوں کی نہ رہی، احساسوں کی بن گئی۔ دونوں نے پرانی یادوں، ادھورے خواب ہوں اور ان راستوں کی بات کی جہاں شاید وہ کبھی ساتھ چل سکتے تھے۔ حمزہ نے پہلی بار اپنا سر ریحان کے کندھے پر رکھ دیا۔ باہر بارش تھی، اندر سکون، اور رات جیسے تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حمزہ ہنسا، آپ واقعی مجھے پوری رات سونے نہیں دیتے۔ ریحان نے جواب دیا، کچھ راتیں سونے کے لیے نہیں، یاد بننے کے لیے ہوتی ہیں۔ مگر اسی لمحے دور سے کسی کی قدموں کی آہٹ آئی۔ ریحان فوراً سنجیدہ ہو گئے، ہمیں جانا ہوگا۔ مگر حمزہ نے پہلی بار ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، اب مت جائیے۔ ریحان نے اس کی طرف دیکھا، وہ نظر جیسے محبت کا اقرار تھی۔ مگر اگلی ہی لمحے ایک سایہ حویلی کے دروازے پر نمودار ہوا۔ ریحان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ بولے، یہ وہی ہے جس سے میں تمہیں بچا رہا تھا۔ حمزہ نے مڑ کر دیکھا، مگر سامنے کھڑا شخص دیکھ کر اس کی سانس رک گئی، کیونکہ وہ کوئی اجنبی نہیں، اس کے اپنے ماضی کا ایک نام تھا۔ حمزہ کی سانسیں جیسے تھم گئی، کیونکہ دروازے پر کھڑا شخص عامر تھا، وہی عامر جو برسوں پہلے حمزہ کی زندگی سے اچانک غائب ہو گیا تھا، وہی چیز کی یاد کبھی دل سے محو نہیں ہوئی۔ بارش اب بھی برس رہی تھی، مگر اس لمحے حمزہ کو یوں لگا جیسے پوری دنیا خاموش ہو گئی ہو۔ عامر کی نظریں پہلے حمزہ پر جمی، پھر انکل ریحان پر، اور اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ تو راز یہ تھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ حمزہ کے اندر عجیب بے چینی پھیل گئی، مگر ریحان ایک قدم آگے بڑھے، جیسے حمزہ کو اپنے سائے میں لے رہے ہوں۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ریحان کی آواز میں سختی تھی، مگر عامر ہنسا، ہاں، محبت کے قصے چھپائے نہیں جاتے۔ یہ سن کر حمزہ کے دل میں جیسے جلتی ہوئی حسد اور خوف ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ وہ پہلی بار ریحان کا اتنا قریب کھڑا تھا کہ ان کی سانسوں کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ ریحان نے آہستہ سے حمزہ کا ہاتھ دبایا، جیسے خاموشی سے یقین دلا رہے ہو۔ پھر وہ تینوں حویلی کے اندر چلے گئے، جہاں پرانے کمرے میں صرف ایک لالٹین جل رہی تھی، اس کی زرد روشنی میں چہرے اور پراسرار لگ رہے تھے۔ عامر نے پرانی باتیں چھیڑ دی، ماضی کے زخم، ادھوری محبتیں اور وہ سچ جنہیں ریحان نے برسوں چھپائے رکھا۔ مگر حمزہ کا دل کسی اور طرف بھٹک رہا تھا۔ وہ صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ ریحان کی نظریں بار بار اس پر ٹھہر جاتی ہیں، جیسے ہر خطرے کے باوجود ان کی دنیا کا مرکز وہی ہو۔ پھر ایک خاموش لمحے میں جب عامر باہر فون پر بات کرنے گیا، حمزہ اور ریحان اکیلے رہ گئے۔ حمزہ نے دھڑکتے دل سے کہا، اگر یہ سب خطرناک ہے تو پھر مجھے اپنے قریب کیوں آنے دیا؟ ریحان نے دھیرے سے جواب دیا، کیونکہ کچھ لوگ خطرے سے نہیں، تنہائی سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور تم نے میری تنہائی توڑ دی۔ حمزہ کی آنکھیں نم ہو گئی، اس نے پہلی بار بغیر ہچکچاہٹ ریحان کے سینے سے لگ کر سر جھکا دیا۔ لمحہ مختصر تھا مگر بہت گہرا، باہر بارش کی بوندیں ٹوٹتی رہیں، اندر دلوں کی دھڑکنیں۔ ریحان نے سرگوشی کی، اگر وقت یہی رک جائے تو؟ حمزہ نے آنکھیں بند کر کے کہا، پھر میں کبھی جانا نہیں چاہوں، مگر قسمت شاید اتنی نرم نہ تھی۔ عامر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا۔ حمزہ، تمہیں سچ جاننا چاہیے۔ اس نے لفافہ آگے بڑھایا، اندر ایک پرانی تصویر تھی۔ حمزہ نے جیسی ہی دیکھی، اس کے ہاتھ لرز گئے۔ تصویر میں ایک نوجوان ریحان کھڑا تھا اور اس کے ساتھ حمزہ کے مرحوم والد۔ حمزہ کے قدم ڈگمگا گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ ریحان خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، تمہیں زندگی میں آنے سے پہلے بھی میرا تعلق تمہارے ماضی سے تھا۔ یہ سچ حمزہ پر بجلی بن کر گرا۔ محبت، راز، ماضی، سب ایک دوسرے میں الجھ گئے، مگر ان سب کے باوجود حمزہ کے دل میں ایک بات واضح تھی، وہ ریحان سے دور ہونے کا تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر اچانک حویلی کے باہر زوردار دھماکے کی آواز آئی۔
لالٹین بجھ گئی، کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا اور اندھیرے میں کسی نے حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر زور سے کھینچا، مگر وہ ریحان تھے یا کوئی اور، حمزہ کچھ سمجھ پاتا۔ اس سے پہلے ایک آواز گونجی، اب فیصلہ محبت کا نہیں جان کا ہوگا۔ اس رات کے دھماکے کے بعد کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا، مگر اس اندھیرے میں بھی حمزہ کو صرف ایک چیز محسوس ہو رہی تھی، ریحان کا ہاتھ جو اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، جیسے وہ اسے کسی بھی خطرے سے بچا لینا چاہتے ہوں۔ باہر بارش اب طوفان بن چکی تھی اور اندر تینوں کی سانسیں الجھ گئی تھی۔ عامر نے چیخ کر کہا، یہ سب اب ختم ہونا چاہیے، مگر ریحان نے حمزہ کو پیچھے کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، نہ چھوڑوں گا۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دل صرف ایک ہی بات جانتا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا شخص اس کی زندگی کا سب سے محفوظ احساس ہے۔ پھر آہستہ آہستہ حقیقت واضح ہونے لگی۔ ریحان نے بتایا کہ وہ حمزہ کے والد کے پرانے دوست تھے اور ان کی وفات کے بعد انہوں نے خاموشی سے حمزہ کی نگرانی کا وعدہ نبھایا تھا۔ وہ اسے اس لیے رات کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسی کمزوری کے دنوں میں دواؤں اور آرام کی ضرورت تھی۔ کبھی اس کی طبیعت خراب ہونے پر اسے دوا پلاتے، کبھی اس کا بخار چیک کرتے اور کبھی ساری رات جاگ کر صرف اس کی سانسوں کی حفاظت کرتے۔ وہ محبت نہیں بلکہ ایک خاموش ذمہ داری تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ جذبات میں بدل گئی۔ حمزہ کے دل سے سارا خوف دھیرے دھیرے اتر گیا۔ اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ جیسے وہ الجھن سمجھ رہا تھا وہ اصل میں حفاظت تھی۔ کچھ دن بعد حویلی کا سارا معاملہ حل ہو گیا۔ عامر بھی ماضی کے زخم لے کر واپس چلا گیا اور ریحان نے حمزہ سے کہا، اب تم آزاد ہو، اپنی زندگی خود جیو۔ مگر حمزہ نے پہلی بار خود آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کے بغیر شاید میں آزاد ہو کر بھی خالی رہوں گا۔ ریحان خاموش رہے، مگر ان کی آنکھوں میں وہی نرم سکون تھا جو شروع سے چھپا ہوا تھا۔ اس رات بارش ہلکی ہو گئی تھی اور پہلی بار حمزہ اپنے کمرے میں آ گیا تو اسے نیند نہیں بلکہ سکون آیا، کیونکہ اب اسے سمجھ آ چکا تھا کہ محبت ہمیشہ شور نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ حفاظت کی خاموش شکل بھی ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، ریحان کی محبت واقعی محبت تھی یا صرف ایک ذمہ داری جو آہستہ آہستہ احساس بن گئی؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ رومانٹک سٹوری پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی جذباتی کہانیوں کے لیے ساتھ جڑے رہیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔